بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور فقہی احکام میں ہم نے سبق نمبر 98 پڑھ لیا۔ سبق نمبر 98 میں ہم نے نماز جمعہ کے احکام پڑھے تھے اور اب جو ہے وہ انشاءاللہ اس سبق میں بھی نماز کے احکام پڑھیں گے۔ تو اس کا ٹائٹل سبق نمبر 99 کا نماز ہی ہے اور اس کے ذیلی ٹاپک جو ہے نماز جمعہ کے احکام ہیں۔ جی آئیں آج کے سبق 99 کو شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 722 سے 723 724 725 اس طرح سلسلہ وار جاری رہے گا۔ جی نماز جمعہ کے احکام گزشتہ درس میں بیان ہوئے ہیں اور اس گزشتہ درس میں سے بقیہ جو احکام رہتے تھے وہ آج کی اس سلائیڈ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور آئندہ جو مسئلے ہوں گے وہ ہم نماز کے متعلق پڑھیں گے، نماز جمعہ، کیونکہ نماز ظہرین کا وقت بیان ہو رہا تھا تو اس وجہ سے نماز جمعہ کا تذکرہ آیا اور نماز جمعہ کا تذکرہ اس سلائیڈ کے بعد ختم ہو جائے گا۔ پھر اگلی سلائیڈ جو ہے وہ نماز مغرب اور عشاء کے وقت کے بارے میں ہوگی۔ بہرحال نماز جمعہ کے متعلق چند احکام۔ نمبر 1، جیسا کہ پچھلے سبق میں بیان ہو چکا ہے کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب تعینی نہیں ہے، لہٰذا اول وقت میں تخییری ہے، تعینی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تخییری ہے۔ بیان کیا تھا ہم نے نماز جمعہ کے ٹاپک کو شروع کرتے ہوئے، لہٰذا اول وقت پر نماز ظہر کے لیے جلدی کرنا جائز ہے۔ تو جب نماز جمعہ تعینی نہیں ہے تو کوئی نماز ظہر بھی اول وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 2، امام کے خطبے کے دوران باتیں کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر باتوں کی وجہ سے خطبہ سننے میں رکاوٹ ہو تو احتیاط کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ دو چیزیں۔ تیسرا حکم نماز جمعہ کے متعلق، احتیاط کی بنا پر دونوں خطبوں کا توجہ سے سننا واجب ہے، لیکن جو لوگ خطبوں کے معنی نہ سمجھتے ہوں ان کے لیے توجہ سے سننا واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، یعنی احتیاط کی بنا پر دونوں خطبوں کا توجہ سے سننا واجب ہے، لیکن جو لوگ خطبوں کے معنی کو نہ سمجھتے ہوں ان کے لیے واجب، کیونکہ وہ مثلا عربی میں خطبہ پڑھا جا رہا ہے تو وہ عربی جانتے ہی نہیں ہیں، پنجابی یا پشتو یا اردو یا کوئی اور زبان جانتے ہیں تو ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، جب امام جمعہ کا خطبہ پڑھ رہا ہو تو خیال یہ رہے کہ پڑھ رہا ہو تو حاضر ہونا واجب نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب خطبہ شروع ہو تو اس وقت آ جائے، لیکن آنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ تو اس چیز کا خاص کر کہ خطبہ امام کا سننا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، لیکن خطبہ سننے کے لیے آنا چاہیے۔ جی مسئلہ نمبر 722، کیونکہ پچھلا مسئلہ جو ہے پچھلے سبق میں 721 تھا تو اب 722 جو ہے وہ مسئلہ نمبر پیش کی۔ اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے اور نماز کے اوقات کو بیان کیا جا رہا تھا تو نماز ظہر اور عصر کے اوقات کو بیان کر چکے ہیں۔ اب آئیں مغرب اور عشاء کے نماز کا وقت۔ اگر انسان کو غروب آفتاب کے بارے میں شک ہو اور احتمال دے رہا ہو کہ وہ پہاڑوں یا عمارتوں یا درختوں کے پیچھے چھپ گیا ہے تو اس صورت میں غروب آفتاب کے بعد جو سرخی پیدا ہوتی ہے انسان کے سر پر سے گزرنے سے پہلے مغرب کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر شک نہ ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک مشرق کی جانب وہ سرخی جو سورج غروب ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے انسان کے سر پر سے نہ گزر جائے وہ مغرب کی نماز نہ پڑھے۔ تو مختصر یہ ہے کہ نماز مغرب کا وقت جو ہے سرخی حمرا کہتے ہیں یا مشرقی سرخی
وہ جب غائب ہو جاتی ہے تو اس صورت میں مغرب کا نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور عشاء کا ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے 3 رکعت پڑھنے کے بعد عشاء کا نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت مختار شخص کے لیے آدھی رات تک برقرار رہتا ہے، اور کب تک ہوتا ہے مغرب اور عشاء کا وقت؟ آدھی رات تک۔ لیکن جن لوگوں کو کوئی عذر ہو، مثلا پھول جانے کی وجہ سے یا نیند یا حیض یا ان جیسے دوسرے امور کی وجہ سے آدھی رات سے پہلے نماز نہ پڑھ سکتے ہوں تو ان کے لیے مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت فجر طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ لیکن ان دونوں نمازوں کے درمیان متوجہ ہونے کی صورت میں ترتیب معتبر ہے، یعنی عشاء کی نماز کو جان بوجھ کر مغرب کی نماز سے پہلے پڑھے تو باطل ہے، لیکن اگر عشاء کی نماز ادا کرنے کی مقدار سے زیادہ وقت باقی نہ رہا ہو تو اس صورت میں لازم ہے کہ عشاء کی نماز کو مغرب کی نماز سے پہلے پڑھے۔ تو مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت عام آدمی کے لیے، مختار شخص کے لیے آدھی رات تک ہے، لیکن کوئی عذر اور شرعی رکھنے والا شخص اس کے لیے پھر یہ وقت تبدیل ہو جاتا ہے اور نماز فجر تک رہتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز مغرب اور عشاء کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر تک رہنا یہ عذر کی وجہ سے ہے۔ جی مسئلہ نمبر 724 ہے اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص غلط فہمی کی بنا پر عشاء کی نماز مغرب کی نماز سے پہلے پڑھ لے، مغرب کی نماز سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد اس امر کی جانب متوجہ ہو کہ اس کی نماز صحیح ہے اور ضروری ہے کہ مغرب کی نماز اس کے بعد پڑھے۔ اچھا، یہ مسئلہ متوجہ رہنا چاہیے۔ ہم نے گزشتہ جو ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان کہا تھا وہ مسئلہ کچھ یوں تھا کہ اگر کوئی شخص عصر کی نماز پہلے شروع کر دیتا ہے اور اس کو بعد میں خیال آتا ہے کہ میں نے ظہر کی نہیں پڑھی تھی تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں یہ تھا اور مغرب اور عشاء میں فرق رکھتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص غلط فہمی کی بنا پر عشاء کی نماز مغرب کی نماز سے پہلے پڑھ لے، یہاں غلط فہمی بھی اضافہ ہوا ہے اور وہاں شاید مسئلے میں غلط فہمی کا لفظ نہیں تھا، ویسے ہی کو پڑھ لیتا ہے، تو وہ ہوتا تو یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہی ہے، جان بوجھ کر کرے گا تو پھر تو صحیح ہی نہیں ہے نا۔ تو بہرحال تو نماز کے بعد اس امر کی جانب متوجہ ہو کہ اس کی نماز صحیح ہے اور ضروری ہے کہ مغرب کی نماز اس کے بعد پڑھے، تو وہاں تھا کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور پہلے ظہر کی پڑھے گا پھر عصر کی۔ اور لیکن ایک اور مسئلہ تھا وہاں بیان کیا گیا کہ اگر نماز عصر اس نے شروع کر دی، دوران نماز یاد آیا کہ میں نے ظہر کی نہیں پڑھی، تو اس کی نیت کو کنورٹ کر سکتا ہے کہ جو میں پڑھ چکا ہوں، پڑھ رہا ہوں اور جو پڑھوں گا وہ ظہر کی، تو پھر اس کے بعد اس کی عصر کی نیت۔ بہرحال یہ مسئلہ جو ہے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسا ہی کوئی قیاس نہ کرے کہ پچھلا مسئلہ یہ تھا تو یہ بھی اسی طرح ہوگا۔ مسئلہ نمبر 725، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے بھول کر عشاء کی نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائے اور نماز کے دوران اسے پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے اور ابھی وہ چوتھی رکعت کے رکوع تک نہ پہنچا ہو تو ضروری ہے کہ مغرب کی نماز کی طرف نیت پھیر لے اور نماز کو تمام کرے اور بعد میں عشاء کی نماز پڑھے۔ اگر چوتھی رکعت کے رکوع میں جا چکا ہو تو اسے عشاء کی نماز قرار دے دے اور ختم کرے اور بعد میں مغرب کی نماز پڑھے۔ یہ مسئلہ بھی نماز ظہر اور عصر کی بارے میں جو پڑھا ہے بالکل ہو بہو اسی طرح ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز عصر پڑھنا شروع کر دے تو درمیان میں خیال آ جائے تو نیت کنورٹ کر سکتا ہے، پھیر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر عصر اور عشاء کے درمیان اسے خیال آ جائے اور یاد آ جائے تو وہ بھی پھیر سکتا ہے۔
مسئلہ نمبر 726، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے۔ عشاء کی نماز کا آخری وقت مختار شخص کے لیے آدھی رات ہے۔ یہ پہلے بھی بیان ہو چکا، دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور رات کا حساب سورج غروب ہونے کی ابتدا سے طلوع فجر تک ہے۔ تو رات کا حساب سورج غروب ہونے کی ابتدا سے طلوع فجر تک ہے، یعنی رات جو شمار ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ رات کا حساب سورج غروب ہونے کی ابتدا سے طلوع فجر تک ہے، تو اس کا پھر آدھی رات اس کو ڈیوائیڈ کریں گے۔ جی مسئلہ نمبر 727، اور اس کا عنوان جو ہے، اگر کوئی شخص اختیاری حالت میں مغرب اور عشاء کی نماز آدھی رات تک نہ پڑھ سکے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اذان صبح سے پہلے قضا اور ادا کی نیت کیے بغیر ان نمازوں کو پڑھے۔ جی دوبارہ سن لیں کہ اگر کوئی شخص اختیاری حالت میں مغرب اور عشاء کی نماز آدھی رات تک نہ پڑھ سکے اور احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اذان صبح سے پہلے قضا اور ادا کی نیت کے بغیر نمازوں کو پڑھے۔ آج جی مسئلہ نمبر 728، اور اس کا ٹاپک اور عنوان بھی نماز ہے، البتہ نماز ظہرین اور مغربین کے اوقات کی بات ہو چکی۔ اب جو ہے وہ صبح کی نماز کا وقت، صبح کی نماز کا وقت صبح کی اذان کے قریب مشرق کی طرف سے ایک سفیدی اوپر اٹھتی ہے جسے فجر اول کہا جاتا ہے۔ جب یہ سفیدی پھیل جائے تو وہ فجر دوم اور صبح کی نماز کا اول وقت ہے، اور صبح کی نماز کا آخری وقت سورج نکلنے تک ہے۔ تو یہ تو تھا 728 نمبر مسئلہ، اور صبح کی نماز کا وقت سادہ سے الفاظ میں جب جو ہے وہ ایک نور پھوٹتا ہے، اس نور کے پھوٹنے کے بعد جب وہ پھیل جاتا ہے تو اس کو فجر دوم کہتے ہیں، اور یہی نماز کے پڑھنے کا اصل ٹائم ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، نماز کے مسائل چلتے رہیں گے۔